الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات کرتے ہیں کعبے کی تعمیر نو۔ جب آپ کی عمر 35 سال ہو گئی تو قریش نے کعبے کو از سر نو تعمیر کرنا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کار خیر میں شریک کار رہے اور اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ سارے قبائل محبت و پیار کی فضا میں کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو اچانک اندھی عصبیت کے سوئے فتنے نے انگڑائی لے لی۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ مسلسل 4-5 روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے۔ ہر لحظہ لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی وقت بھی کوئی دھماکہ ہو سکتا تھا۔ آخر ایک روز اس نزاع کی تصفیہ کرنے کے لیے سب سردار مسجد حرم میں اکٹھے ہوئے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم سب رات یہیں بسر کریں۔ کل سب سے پہلے اس دروازے سے جو آدمی مسجد میں داخل ہو اس کا فیصلہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ دوسری صبح سب سے پہلے اس دروازے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کی مسرت کی حد نہ رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عرضداشت کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، میرے پاس ایک چادر لے آؤ۔ آپ نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنی دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان رکھا۔ ہر خاندان کے ایک سردار کو بلایا اور فرمایا، سب مل کر اس چادر کو پکڑو اور پتھر کو اٹھا کر لے آؤ۔ سب نے اس چادر کو تھام لیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت فخر سب کو حاصل ہو گیا۔ فتنہ و فساد کے بھڑکنے والے شعلے اپنی موت مر گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار و شمائل کو دیکھ کر اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن اس جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرما کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دل موہ لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔